السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، گلگت کے سرد موسم میں سیاسی پارا جو ہے ہائی دکھائی دے رہا ہے، جدھر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف تینوں پارٹیز مد مقابل اپنی کیمپینز کر رہی ہیں، لیکن قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آنا ہے گلگت بلتستان میں۔ یہ شاید کم و بیش ہم دیکھیں کہ ایسا ہوا ہو کہ جب وفاقی حکومت موجود ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حکومت آ جائے گلگت بلتستان میں۔ یوزولی ایسا ہوا کرتا ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی گلگت بلتستان یا پھر آزاد کشمیر میں بھی آیا کرتی ہے۔ اس بار اگر پاکستان پیپلز پارٹی واقعی آتی ہے اور یہ اوورآل ہم سامنے دیکھتے ہیں تو کیا ان کا الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور یہ قیاس آرائیاں کیوں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آنے لگی ہے گلگت بلتستان میں، اس کے اوپر ڈیٹیل بات کریں گے، اور کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر بھی بات کریں گے جو اس وقت ہمارے اوورآل اندرونی معاملات چل رہے ہیں۔ ایک رفٹ موجود ہے اپوزیشن اور حکومت میں، یہ رفٹ کب تک ختم ہوگی، اور یہ جو ایک اور سیناریو کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ دسمبر میں پرابلی وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی وجہ سے جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی، اگر وہ اچیو نہ ہو سکا تو شاید جو اوورآل حکومت ہے وہ خطرے میں آئے گی۔ اگر آئینی حساب سے اگر ہم بات کریں تو کیا کیٹیگوریکلی پاسبل ہوگا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹانا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کسی اور حکومت کا آنا، یہ کیسے پروسیس ہو پائے گا؟ ون یونٹ سسٹم کی بھی باتیں کرتے ہیں ہم، ساتھ ہی ساتھ کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ایک نیریٹو بلڈ کرتی دکھائی دے رہی ہیں ہمیں اس وقت اینٹی اسٹیٹ کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سیفر سائٹ پر ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسے سٹانس ہم نے نہیں سنے، نہیں دیکھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس کیوں اتنا پولیٹیکلی میچور سٹانس کیوں دکھائی دے رہا ہے، کیا وجہ ہے، اور اس کے اوپر اوورآل مزید بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ کچھ ہم گفتگو یہ بھی کریں گے کہ امریکہ کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، دونوں کی پالیسیز پینٹاگون سے ہی بنتی ہیں، چاہے بائیڈن ہو چاہے ٹرمپ ہو، اس میں کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے۔ پاکستانیز بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں، چاہے اوورسیز پاکستانیز ہوں یا پھر ہم پاکستانیز کی بات کریں۔ یہ کویسچن تو انہرڈ ہی رہے گا کہ اگر ڈیموکریٹس نے بار بار ملٹیپل ٹائمز رول کیا ہے امریکہ میں، تو پاکستانیوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے کون سی پالیسیز انہوں نے بنائی؟ کیا ایران عراق، کیا اوورآل جو ریفیوجیز ہیں ان کے اوپر سٹانس، کیا نیٹو ایک ایلائے جو کہ پیس کا اپنے آپ کو ایلائے بولتا ہے، کیا افغانستان کے جو اوورآل سیناریو ہے اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں اور بزنس کمیونٹی میں بھی جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو انٹرنیشنلی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شجاع حیدر صاحب، تجزیہ کار ہیں، دونوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ سر، سب سے پہلے اسٹارٹ کریں گے ایک بالکل ہی تھوڑی شارٹ سی کنورسیشن کریں گے یو ایس الیکشنز کے اوپر۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ڈیموکریٹس ہوں ریپبلکنز ہوں، سیم بات ہے، یا پھر ٹرمپ کے جانے سے اور بائیڈن کے آنے سے کچھ پالیسیز میں چینج آ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جو 10 سال 15 سال آگے کے جو پالیسیز بناتے ہیں اور اس پہ مختلف صدور جو بھی آتے ہیں وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ پینٹاگون کا ایک علیحدہ کام ہوتا ہے اور وہ شخصیات کے آنے جانے سے نہیں بدلتے۔ تو یہ بالکل نہ سمجھیں کہ کوئی یو ٹرن پالیسی ہو جائے گی اور جو بائیڈن جو ہے وہ تمام چیزیں انڈو کر دے گا جو ٹرمپ نے جو ہیں کی تھیں، جس میں امیگریشن کی سختیاں بھی ہیں، میکسیکن پہ پابندیاں بھی ہیں، اسرائیل کا جو کیپٹل یروشلم کو اس نے کرا، پھر یو ای اور بحرین اور دوسرے ممالک پریشر ڈال کے ان کو کیا آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہ پالیسیاں ہیں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پالیسیز جو ہوتی ہیں وہی رہتی ہیں۔ تھوڑا بہت کمپلیکشن چینج آتا ہے کہ ٹرمپ بہت ووکل تھا، منہ پہ بولتا تھا آپ برے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور یہ پھر پاکستان میں جب وائس پریزیڈنٹ تھے آئے تھے، پھر میری موروکو میں ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ انٹرنیشنل بہت بڑی کانفرنس تھی، اس میں یہ آئے تھے۔ گڈ اوریٹر، بڑا سوچ سمجھ کے لفظوں کا چناؤ کر کے بات کرتے ہیں، اور وہاں میں نے پاکستان کے بارے میں ان سے بات چیت کی تھی۔ بہرحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ بالکل خوش نہ ہونا چاہیے، بس یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہاں پہ جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اب ان کا یہ رول ہے کہ پاکستان کے بارے میں، ہمارے ایشوز کے بارے میں ان کو باور کرائیں اور اپنا کام اسموتھلی کرائیں۔ میری انٹرسٹ جو ہے وہ ٹریڈ کے بارے میں ہے کہ
US पाकिस्तान ट्रेड जो है वो स्टैग्नेंट हुई है, और एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाई है, टैरिफ बढ़ाया है। बिलीव चाइना के और यूएस के इस वक्त जो बायलैटरल टाइज है उसको देखते हुए, लेकिन दूसरी तरफ सीपैक को देखते हुए कि एक रीजन की ओवरऑल डेमोग्राफिक्स चेंज होने की बात होती है, यहाँ पर क्या कुछ पॉलिसीज में नरमी आएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अमेरिका ने चाइना पे जो ट्रेड सैंक्शन लगाई हैं और टैरिफ बढ़ाता गया है, वो उससे बहुत सारी चाइनीज़ मसनूआत अब अमेरिका में नहीं जा पा रही। पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका है उस स्पेस को फिल करने का, जो चाइना की ना जाने की वजह से या सैंक्शंस लगने की वजह से, सैंक्शन तो नहीं, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए आप, लगने की वजह से वो चाइना जो है वो नहीं जा पा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? हाँ, अब नई जो बाइडेन की अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बात करें। हमने तो FTA और PTA की बात बहुत कर रहे थे, लेकिन नहीं दिया अमेरिका ने ना हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इजाज़त दी है, ना प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की। लेकिन हम ये हो सकते हैं कि कुछ आइटम्स के ऊपर, ख़ासतौर से टेक्सटाइल की मसनूआत के ऊपर, हम उनसे थोड़ा सा एक ख़ास पीरियड के लिए कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से कोई रिलैक्सेशन या मराहत ले लें, और वो मार्केट और वो मसनूआत जो है पाकिस्तान जो एक अपना शेयर बढ़ाए। ये मैं समझता हूँ बहुत मुमकिन है और ये किया जा सकता है। इमरान साहब जब भी बात करें और फिर विजिट्स हों, विजिट भी होंगी, तो मैं समझता हूँ ट्रेड इन्हेंसमेंट और इन्वेस्टमेंट इन्हेंसमेंट, और एक चीज़ जो पेंडिंग चल रही है वो सबसे ज़रूरी और टॉप पर है। अब मैं बात ख़त्म करूँगा उस पर कहते हुए कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अमेरिका की और पाकिस्तान की साइन होनी थी, और ये बिट कहलाती है। ये बिट या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वो होती है कि जब भी कोई अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी तो बिट के तहत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत उसको तहफ़्फ़ुज़, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिक्योर होता है। वो अभी तक अमेरिका के साथ हम साइन नहीं कर पाए हैं। अमेरिका ने ऐसी शर्तें रखी कि आप अगर इनकम टैक्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो पहले हमसे डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये तो कोई भी सॉवरेन नेशन ऐसे नहीं करेगी, लेकिन बीच में कुछ सेटल करके अब हमने छोड़ा हुआ है, और इस पर मैंने काफ़ी फेडरेशन की तरफ से भी टेकअप किया था। मैं समझता हूँ टाइम में नई एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो बिड साइन हो जाती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो ऑटोमेटिकली रास्ता हमवार होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये प्री रिक्विजिट है। ठीक है, तो ये इसके लिए तो आप बिजनेस कम्युनिटी को एक एलान फॉर्म करके हुकूमत को एक देना चाहिए। लास्ट ईयर में 2 डेलीगेशन लेके गया था फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ह्यूस्टन में, और वहाँ पे हमने हमारे जो पाकिस्तानी जो नहीं इसको अगर गवर्नमेंट को अगर प्रपोज कर दें, हाँ सपोर्ट, ये गवर्नमेंट नहीं इनिशिएटिव नए एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा, प्राइवेट सेक्टर से हम फॉलो अप करेंगे। ठीक है, फॉलो अप इंशाल्लाह करेंगे इसका। शुजा हैदर साहब, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, बात सिमिलर ही है, क्योंकि 10 साल का अगर हम एक टाइम पीरियड देख लें यूएस की फॉरेन पॉलिसी में, तो पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड आउट नहीं करता। पाकिस्तान अगर कहीं स्टैंड आउट करता है तो वो इंटरकनेक्ट करता है किसी ना किसी मुल्क के मामलात में, तो वहाँ पे पाकिस्तान का भी जिक्र हो जाया करता है। जी अलविना, मैं बेग साहब से इत्तफाक करूँगा इस बात पे कि देखें, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इन्होंने तश्कील दिया हुआ है और सारे मामला उसकी तरफ लेके जाने हैं उन्होंने। अब उसमें चेहरे बदलते रहेंगे और नए लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पॉलिसीज़ उनकी सेम रहेंगी। हाँ, लेकिन शख्सियात का अपना एक असर रसूख, अपने एक पर्सनल रिलेशंस होते हैं। जो बाइडेन के आने से मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN में थोड़ा सा इत्मीनान होगा, क्योंकि बाइडेन साहब के ताल्लुकात जरदारी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे रहे। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या पॉलिसी होगी। मेरे ख्याल में जो बाइडेन साहब इमरान खान पे प्रेशराइज करेंगे इमरान खान साहब को कि कोई NRO करें, कोई सूरत हाल बेहतरीन। यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं हम, क्योंकि अगर आपने रिसेंटली एक जो है मैसेज वज़ीर आज़म साहब का पढ़ा हो, उसमें और अगर प्रीवियस मैसेज भी प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो हमारे ओस्टेड प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनका अगर आपने पढ़ा हो स्टेटमेंट, वो जब बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रहे थे ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम आपकी लीडरशिप में आपसे सीखेंगे। ये तरीका तो अब हमें चेंज कर लेना चाहिए ना, जिस तरह बेग साहब भी कह रहे हैं, वी आर अ सॉवरेन स्टेट, वी हैव गॉट द सॉवरेनिटी एंड वी हैव टू स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर उस वक्त वो कह रहे हैं आपकी लीडरशिप में क्यों भाई, आपकी लीडरशिप में क्यों करेंगे, हमारा सॉवरेन स्टेट है, आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस दफा यही कहा है कि आपके साथ मिलकर डिफरेंट जॉइंट वेंचर्स में काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और बात उन्होंने कही है
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ پیسہ لوٹ کھسوٹ کر جو لے جاتے ہیں یو ایس میں یا پھر یو کے میں، اس کے اوپر بھی کام کریں گے. تو یہ آپ کی بات تو یہاں پہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور عمران خان صاحب کنفرنٹیشن سے اجتناب کریں گے. یقیناً وہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی دیگرگوں ہے کہ وہ کوئی جو ہے بڑا کنفرنٹیشن امریکہ جیسے ملک سے افورڈ نہیں کر سکتے. تو عمران خان صاحب کی پالیسی تو یہی ہوگی کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. جو بائیڈن صاحب آتے ہیں یا ٹرمپ دیکھیں ابھی چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، ہو سکتا ہے وہاں پر بھی وہ یہ نعرہ لگا دیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. امریکہ کے حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. باقاعدہ لوگ مسلح ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے اگر ایک آواز لگا دی کہ جناب میں صدارت یا وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑ رہا، تو وہاں پر وہی خانہ جنگی کی صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک اوورال سینیریو ہے. پاکستان کی صورتحال اس وقت بیگ صاحب کیونکہ ماشاءاللہ کاروباری آدمی ہیں تو انہوں نے کاروبار کی نظر سے جو ہے بہت تفصیلی جائزہ لیا ہے صورتحال کا. لیکن اس وقت سیاسی صورتحال دیکھیں تو میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہتا رہوں گا، اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں رہا ہے. اور جو گلگت بلتستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے گلگت بلتستان میں. اب اس میں کچھ ریلیجیس ایلیمنٹ بھی شامل ہے، اور حالانکہ گلگت بلتستان کا ایجوکیشن ریٹ جو ہے وہ پورے ملک میں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا فیصلہ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی کارکردگی سندھ میں آپ سب کے سامنے ہے. اب آپ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بلیم میں یہیں سے بات کروں گی، آپ سے یہیں سے کنیکٹ کروں گی، بلکہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ الیکشن ہوگا یا پھر وہ بھی سلیکشن ہوگا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت الیکٹ ہو جاتی ہے؟ آفٹر شارٹ بریک سے انسائڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ اگر جی بی میں پاکستان پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، جو کہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ نیکسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی گلگت بلتستان میں، تو کیا یہ الیکشن ہوگا یا پھر یہ سلیکشن ہوگا؟ جی شجاع حیدر صاحب. جی دیکھیے، گلگت بلتستان کی سچویشن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور لوگ اپنی اپنی لمٹس کراس کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کون کراس کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے وہ گنڈا پور صاحب کا بیان سنا، مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، میرے خیال میں بلو دا بیلٹ ان کا اسٹروک تھا، وہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. مریم نواز اور بلاول صاحب دونوں ریلیجیس سینٹیمنٹ سے کھیل رہے ہیں وہاں کے عوام کے. کیا کھیلے ہیں؟ مریم نواز نے کہا کہ آپ لوگوں نے نعرے حیدری لگایا اور کچھ اس قسم کی کوئی بات. اچھا. تو بہرحال وہ یہ اب جیتنے کے لیے مطلب اب کوئی مورل کوئی لیولز اب کچھ نہیں رہے، بس ہر صورت میں ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے. اچھا. تو گلگت بلتستان میں اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو، اور اگر ہار جاتی ہے اور یا پی ٹی آئی آ جاتی ہے اچانک، تو پی ٹی آئی کے لیے بھی پھر ایک چیلنج ہوگا. میرے خیال میں عمران خان جو ہے اس وقت ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. آپ پی ایم ایل این کو آؤٹ آف دا گیم سمجھ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، پی ایم ایل این تو اتحادی بن کے مطلب ان کے ساتھ چل رہے ہیں. جی بی میں کوئی چانس نہیں دکھائی دے رہا. کوئی چانس پی ایم ایل کا نہیں میرے خیال میں. ہمیں جو شجاع ہمیں یہاں پہ جوائن کیا سمیر میر شیخ نے، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ان کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. سمیر، ہم جی بی الیکشنز کے اوپر بات کریں اس وقت، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جی بی الیکشنز میں موسٹ پرابلی آ رہی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ان دا فرسٹ ڈیز یہ شاید بہت ہی کم ایسا ہوا ہو ہسٹری میں کہ جو وفاق میں حکومت موجود ہو وہ حکومت نہ آ سکے جی بی یا کشمیر میں. اگر ایسا ہوتا ہے اس سیناریو میں، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اگر ایسا آپ جیسا آپ کہہ رہی ہیں تو میں گلگت بلتستان کو تھر کی طرح بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور جو حال ان لوگوں نے سندھ کی عوام کے ساتھ کیا پچھلے 13 سالوں میں، نہ ہمیں صاف پانی دے سکے، نہ ہمیں اسکول دے سکے، نہ یونیورسٹی دے سکے، نہ ہسپتال دے سکے، نہ ایک بھی ٹرانسپورٹ کی بس دے سکے، نہ اس سندھ کی عوام کو ایک بھی ایمبولینس دے سکے. صرف جو سندھ کی عوام کی قسمت میں ملا وہ انور مجید کے اکاؤنٹ میں پیسے ملے، فیک اکاؤنٹس ملے، کرپشن ملا، اور ان کی جائیدادیں بیرون ملک بڑھتی چلے گئیں. تو یہی گلگت بلتستان کی عوام کا مستقبل ہوگا اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا، جو کہ ایسا نہیں ہونے والا. سمیر، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی موسٹ پروبیبلی آنا ہے، تو اگر یہ آتی ہے تو یہ الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا؟ دیکھیں ایسا ہوگا ہی نہیں. گلگت بلتستان کی غیرت مند عوام
इनको कभी भी नहीं वोट करेगी, इनको रिजेक्ट कर चुकी क्या है। ये बहुत बड़ा दावा है आपका समीर? ये दावा नहीं है जी, ये असलियत है। और ये हम तो सिंध के रहने वाले हैं ना। अगर किसी और को आप ये बात बोले तो शायद वो माने, हम तो यहाँ जिंदगी भर पले बढ़े हैं। हमने तो लास्ट 13 साल में इस प्रोविंस को तबाह बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो हमें तो पता है कि इनकी डिलीवरेंस क्या है और इनके फेक प्रोमिसेस क्या हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ करप्शन करनी आती है, अपनी जेब भरनी आती है, अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाने आती है। अवाम का ना इनने पहले कभी सोचा है ना अब सोचेंगे। ये जो आप इनके जलसों में अवाम देख रही है, ये तो बहुत कम लोग हैं। इमरान खान का एक सिपाही जाता है तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है उनको वेलकम करने के लिए। ये दोनों जो है मरियम नवाज और लेकिन आपने ये देखा होगा ना, जब पीडीएम के जलसे हो रहे थे, रैलीज हो रही थी, तो बिलावल साहब का एक स्टांस जो पॉलिटिकली वो काफी ऑब्वियस दिखाई दे रहा था कि वो हर बुराई से खुद को सेव कर रहे हैं। कोयटा में जो है उनकी एब्सेंस दिखाई दी, और अब कॉन्स्टेंटली उनका जीबी इलेक्शंस के ऊपर फोकस होना, क्या ये एक उनका पॉलिटिकल स्टांस है कि वो फोकस्ड हैं, या फिर उनके सिलेक्शन की जो है बात वो दुरुस्त है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आसिफ जरदारी जो है वो तो उनको सियासत करनी आती है, और उनने तो सियासत मरीम नवाज के साथ कर गए, जो उन बेचारों को पता नहीं चला। जिस तरह उनको कैप्टन सफदर को इधर बंद कराया गया, और जिस तरह लास्ट मिनट बिलावल साहब ने अपनी लातलगी का ऐलान कर दिया नवाज शरीफ साहब की स्पीच से, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन बात ये है कि ये दोनों एक ही इनका एजेंडा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। ये पापा डैडी मूवमेंट जो इनने चलाई, इसका एजेंडा खुल के एक्सपोज हो गए, सामने आ गए। तो बिलावल साहब ने कहा इससे पहले कि मेरी सियासत पूरी दफन हो जाए, मैं बिल्कुल किनारा कशी कर लेता हूँ, जो उनने कर ली। और मेरा ख्याल है आप ही के शो में मैंने पहले कहा था कि ये दिसंबर या जनवरी तक इनका ये पापा डैडी मूवमेंट का ड्रामा चलेगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर जनवरी तक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ दूसरा स्टेटमेंट भी हम सुन रहे हैं, उस पर मैं जानती हूँ बेग साहब से कि वो क्या इस पर बताएंगे। बेग साहब, इनकी तरफ से ये आता है स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से कि आपकी पीटीएम ही डिसॉल्व हो जाएगी, वो आगे नहीं दिखाई देगी, जनवरी या दिसंबर तक मैक्सिमम। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि इनकी हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले तो पीडीएम के साथ जो एसोसिएशन है वो मैं वाजे करते जाऊं कि हम यकीनन उसके एक हिस्सा हैं उस मूवमेंट का, और लेकिन हमारा कई इशूज़ के ऊपर इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पे बीबीसी के साथ बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल वाज़े कह दिया था कि हमारे कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट हुए थे। उसमें यह तय था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को, हम अपने अफवाज को, हम अपने कमांडर्स को बुरा भला नहीं कहेंगे, दुश्मन को हंसाने के लिए और एक मौका देने के लिए उसको हंसने का। लेकिन फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने उन दो फंक्शनों में जो दो जलसे थे उसमें खुल के बात की, और बहुत वोकल थे वो, जिसके ऊपर बिलावल साहब ने कहा कि मैं खुश भी नहीं हूँ, मैं शॉक, ही यूज द वर्ड आई एम शॉक। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन बातों से ये वाज़े हो गया है कि हम उनके साथ ज़रूर हैं, लेकिन इसके माने ये नहीं है कि उनकी हिकमत अमली तरीक़ेकार में पूरे हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हमारा कौमी इदारों को रिस्पेक्ट करना, कमांडरों को अपने रिस्पेक्ट करना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, और वो हमने मेंटेन किया। एक बात। दूसरी चीज़, इन जलसों में भी जहाँ पे शिरकत की बिलावल साहब ने, उन्होंने बड़ी मिच्योर्ड तकरीर में महंगाई पे बात की, कोविड के ऊपर उन्होंने बात की, और रीजनल जो चैलेंजेस हैं, स्टेबिलिटी है, उन्होंने बात की। कहीं पे उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जो हमारे किसी इदारे को अटैक करता हो या उसको मलाइन करता हो। दूसरी बात। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल वो नहीं है, तो इसके माने ये नहीं है कि हम मूवमेंट से अलग हो गए। गिलानी साहब, अपना परवेज साहब, दोनों ने शिरकत की थी कोयटा के जलसे में, पीपल्स पार्टी के बयान। बिलावल साहब ने तरजीह दी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को, और मैं इसलिए जानता हूँ
کہ وہ انہوں نے ہمارے گھر پہ ڈنر پہ آنا تھا بزنس مینوں سے ملنے کے لیے, اور وہ ٹائم بیچ کا تھا اور ناصر حسین شاہ صاحب کوارڈینیٹ کر رہے تھے, لیکن وہ گلگت بلتستان جانے کے بعد وہ مسلسل وہیں پہ کمپین اور بڑی کامیابی سے اور بہترین رسپانس ان کو مل رہا ہے. دیکھیں گلگت بلتستان کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جنہوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا اور انہیں بولنے کا حق دیا, انہیں پاورز دی, اور یہ وہ بھی سمجھتے ہیں اور وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں. تو آج انہی کا پیپلز پارٹی کا علمبردار وہاں پہ گیا ہے ان کے پاس دوبارہ. میں سمجھتا ہوں اسے مایوس نہیں کریں گے. ابھی تک جو رسپانس آیا ہے, اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, بلکہ اور بھی لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ تائید کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو اوور وارمنگ رسپانس ملا ہے, اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں فتح جو ہے پیپلز پارٹی کی ہوگی. ٹھیک ہے, ان کیس آپ لوگ وہاں پہ ون کر جاتے ہیں جو کہ کہا جا رہا ہے موسٹ پروبلی, تو آپ لوگوں نے کچھ پلانس بنائے ہوئے ہیں جی بی کی عوام کے لیے کہ وہاں پہ جی بی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ لوگوں نے پرائیورٹی لسٹ کے اوپر کیا کام کرنا ہے؟ دیکھیں ان کا ایک سب سے بڑا جو مطالبہ, اور رائٹلی سو, وہ تو یہ ہے کہ سیپریٹ صوبے کا بات کر رہے ہیں. لہٰذا لیکن کیا آپ لوگ اگینسٹ بات نہیں کریں جب وزیر اعظم صاحب اس پر بات کرتے ہیں, تو کیا اپوزیشن جماعتیں اسی سبجیکٹ کو اٹھا کر پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہتے رہے, اور یہ جو عمران خان صاحب نے بھی اب یہ کہا کہ ہونا چاہیے, وہ بھائی آپ کی حکومتیں کریں, کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے کوئی ریجنل کسی ملک کو یا امریکہ کو بولنا ہے کہ کر دیں, تو آپ نہیں کرنا ہے نا, سینٹر میں آپ کی پاور ہے, یو میک اے ڈیسیژن. تو اگر صرف وہ سلوگن کے طور پہ کہا جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے, تو پھر وہ میننگ لیس ہے. اور ہمارا اعادہ جو ہم نے کیا, ریٹریٹ جو ہم نے کیا ہے اپنے پرانے والے سٹانڈز کو کہ نہیں ہم بنا کے دیں گے. صحیح ہے نا؟ جی بالکل. تو ہماری چیزیں بڑی کلیئر اینڈ واضح ہیں کہ اس میں ہمیں انشاءاللہ اگر حکومت ملی تو ہم نے اپنا پرانا والا جو وعدہ تھا اس کا اعادہ کیا, اس کو ریٹریٹ کرا, دہرایا ہے, اور کمٹمنٹ دیا ہے اس کو کہ جی ہم اس پہ قائم ہیں. جبکہ عمران صاحب کا جو بیان تھا اس میں ہونا چاہیے, زمین آسمان کا فرق ہے. بھائی آپ رولنگ پارٹی ہیں, ہونا چاہیے کیا آپ کریں. یہ ریباٹل لیتے ہیں سمیر میر شیخ سے اس کے اوپر. سمیر میر شیخ صاحب, آپ کی حکومت ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جملہ ہے صوبے کے اوپر جب وہ بات کرتے ہیں تو ہونا چاہیے یا پھر ہوگا, اس میں ڈفرنس ہے, اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے؟ کہ میں پہلے تو بیگ صاحب کی 2 باتوں کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا کہ ہم نے لا تعلقی کر دی پی ڈی ایم سے اور ہم نے سپورٹ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جب پہلے دن ان لوگوں نے پریس کانفرنس کی, جب اعلان کیا پی ڈی ایم کا, تو اسی پریس کانفرنس سے نواز شریف صاحب نے حملہ کیا افواج پہ. تب یہ لوگ نے لا تعلقی نہیں کی. کراچی آئے, وہاں اردو زبان پہ حملہ کیا, تب لا تعلقی نہیں کی. گجرانوالہ میں یہ لوگ نے اسی طرح کی حرکت کی, تب بھی نہیں کی. جب ہمارے بابا قوم قائد اعظم کی مزار کی بیرومندی کی, تب بھی نہیں کی. جب ان کو بلیک لیش آنے لگا, آپ میرا خیال ہے بھول گئی ہیں کہ ان کے پرانے بیان کیا ہوتے تھے اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہ ہم نے افواج کے لیے اور ہمارے ملک محب وطن ہیں, ہم نے اس لیے یہ چیزیں کی, یہ چیزیں غلط ہیں. جہاں انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب ہمارا کام پورا ہو گیا ہے اور اب ہمارے پہ جو ہے وہ بیک لیش آ رہا ہے, تو یہ لوگ نے لا تعلقی اور اس طرح کی باتیں شروع کر دی. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب کے جملے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ الوینا, جو بی بی سی کا انٹرویو ہے بلاول صاحب کا, وہ اتنا کیٹیگوریکل ہے. اور بیکاز جو انٹرویو لے رہی تھی, شی واز اے ویری ایکسپرٹ اینڈ ایکسپیرینس لیڈی. اس نے بار بار پوچھا ہے کہ یہ ٹرمز کیا تھیں, تو کیا ٹرمز کے خلاف وہ بولے, کیا آپ نے پہلے ایگری نہیں تھا, کیا ٹرمز آف ریفرنس میں اس پہ بات نہیں کرنی تھی. اور بلاول صاحب نے سب چیزوں کو کلیریفائی کرا کہ ہاں اس پہ طے ہوا تھا, ہاں ہم لفظ صرف اسٹیبلشمنٹ یوز کریں گے, لیکن اس کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں یوز کرنا ہے, جس میں کمانڈر بھی آ جاتے ہیں, افواج بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں رول آف دی گیم سیٹ تھا پہلے, اس کے خلاف ورزی کی گئی. ٹھیک ہے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے بیگ صاحب, اور میں سمیر آپ سے بھی کنٹینیو کروں گی آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो ओवरऑल इस वक्त जीबी का स्टांस है, इस पर बेग साहब जो है बात कर रहे थे। रिबटल भी इस पर जो है मैंने जानना है समीर मीर शेख से। समीर मीर शेख साहब, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें आपने मजीद क्या ऐड करना है? मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो मैनिफेस्टो की किताब देख के इलेक्शन में बिलावल जरदारी साहब घूम रहे हैं, इनसे कोई ये सवाल तो करे कि आपने इस किताब को जो जनरल इलेक्शन में लेके पूरे सिंध में घूमे थे, उसमें से एक भी प्रॉमिस या एक भी चीज़ आप डिलीवर कर चुके हैं? आज तक एक भी चीज़ इस किताब में पूरी नहीं कर चुके हैं अपने मैनिफेस्टो की, जो अब जाके गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। इनकी डिलीवरेंस, इनकी परफॉर्मेंस तो आप 13 साल की सिंध में आप देख के बता सकते हैं कि ये जीबी में क्या हाल करेंगे अगर इसकी हुकूमत आ गई। ठीक है, ये ऑप्टिक्स और ये जलसे करने से कुछ भी नहीं होता। मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की गैरतमंद आवाम, बाशऊर आवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे 14 तारीख के इलेक्शन में भी ये पूरी तरह से रिजेक्ट होंगे, उसी तरह जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने इनको रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये जो सूबा है ऑटोनॉमी का, इसके हवाले से बात होना, फिर सूबे के ऊपर इसके ऊपर डिबेट होना, क्या आप हुकूमत की परफॉर्मेंस से टुवर्ड्स जीबी सेटिस्फाइड हैं? हुकूमत की परफॉर्मेंस तो अभी तक हमें 2-2.5 साल में कुछ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, बेग साहब की बात बड़ी उन्होंने अच्छी कही कि भुट्टो साहब की बड़ी खिदमत हैं जीबी के लिए, तो और जीबी के लोग जो हैं उनकी यादाश्त अच्छी है, तो वो भुट्टो साहब के चाहने वाले रहे। वो कर्ज है, ठीक है, वो कहते हैं। अब लेकिन भुट्टो साहब तो नहीं रहे और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो सिंध में उनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, तो जीबी वाले क्या पीपल्स पार्टी के ऊपर इत्मीनान करेंगे? अच्छा, अगर वो इस वक्त पीपल्स पार्टी जीत भी जाती है या पीटीआई, मैं यूँ कहूँ पीटीआई अगर हार भी जाती है तो हुब्बे मुआविया में नहीं बल्कि बुग़्ज़ अली में होगा सिलसिला। अच्छा। क्योंकि पीटीआई की पॉलिसी से अब मतलब लोग बेजार होना शुरू हो गए। ठीक है, इमरान खान साहब जब जलसे में आते हैं तो स्टेज पे चढ़ के ज़बरदस्त मतलब लहू गरमा देते हैं और लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखें तो उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी कोई अभी तक काबिल ज़िक्र नहीं, बल्कि अगर असल में सोशल मीडिया आजकल बड़ा वाइटल हो गया और बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ही फॉरवर्ड कर दूंगा, फयाज चौहान साहब ने कुरान शरीफ पे हाथ रख के, वो मुझे बहुत बुरा लगा था, वो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फयाज चौहान साहब ने कुरान पाक को सामने रख के वीडियो शूट करके, वो तो मैं लेकिन उन्होंने जो बयान दिया वो ये कि इमरान खान साहब आपके करीबी लोग जो हैं अरबों रुपए, लेकिन क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है? कुरान पाक को बीच में कलमा आप कैसे पढ़ सकते हैं कुरान पाक खोल के? ये क्या तरीका है? ये इस किस्म के जो मामलात है, ये क्या पीटीआई के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अलविना, अब वो सियासत से शाइस्तगी तो अब खत्म ही हो चुकी है, अब उसको तो आप छोड़ ही देना, मॉरल वैल्यूज तो अब खत्म हो गई, अब जिसके दिल में जो आ रहा है वो कह रहा है। लेकिन बात ये है कि एक चीज उन्होंने जो है वो खोल दी आवाम के सामने। उस पे तो मुझे डर लगता है, मैं बात ही नहीं करना चाहती। ये चलें अब आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव बात है कि हमारा जो ईमान है वो एंड हो जाता है बस अब। अच्छा, इमरान खान साहब की पॉलिसी हम समझ रहे थे कि बड़ी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, जनाब पूरी दुनिया के लोगों को जो है ये काबू कर लेंगे, दोस्ती बढ़ाएंगे और वगैरह वगैरह, लेकिन आप देखें सऊदी हमसे नाराज़ हो गया। सीपैक पे जो परफॉर्मेंस है हमारी स्लो हो गई है, उसकी वजह से चाइना आपसे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। सर, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करते चलूंगी। चाइना, अगर चाइना की आप बात करें कि चाइना खुश नहीं है, सो लेट मी रीफ्रेज दैट और करेक्ट यू इन दैट। मैंने गौदर पोर्ट के चेयरमैन, एक कंपनी के चेयरमैन थे, उनसे मैंने इस पर बात की। मैंने कहा कि क्या ये तमाम तरह क्वेश्चंस दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने से आपके मसाइल में जो इजाफा हुआ है या आपकी चीज़ें एड्रेस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा ये तमाम तरह गलत बातें हैं, तमाम तरह जो काम है वो बिल्कुल जैसे हो रहे थे वैसे चल रहे हैं, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स थे वो बल्कि एड्रेस हुए इस हुकूमत में। सो ही वाज लिटरली सैटिस्फाइड, और वो गौदर पोर्ट की हवाले से उनकी बहुत बड़ी जो है डेजिग्नेशन है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन बात ये देखें, इमरान खान साहब जो है वो ये सिस्टम नहीं चल पा रहा। इमरान खान साहब ने साफ कह दिया मैं इनसे बात नहीं करूंगा। क्या ये ब्यूरोक्रेसी का साथ में होना, फिर ऑपोजिशन का एक प्रोडक्टिव तरीकाकार से काम करना, क्या इस तमाम तर पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन देखिए डेमोक्रेसी जो है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में चल रही है, उसमें क्या है कि एक ऑपोजिशन पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, और उन दोनों ने आपस में जो है वो मामला तय करने। इमरान खान साहब इन वन लाइन वो कह चुके हैं कि जनाब इनसे कोई बात नहीं हो सकती, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तो जब चोर डाकू हैं तो उनसे बात ही नहीं हो सकती, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो रुक गया। ठीक, मैं यहाँ पर वन लाइनर सिर्फ समीर से लूंगी, फिर मैं बेग साहब की तरफ आऊंगी। समीर से मुझे जाना था, जिसका जवाब नहीं दिया आपने मुझे, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट था उस पर जीबी के हवाले से सूबा बनना चाहिए, सूबा होगा, इसमें डिफरेंस है, क्या कहेंगे?
ان کے کوئی دو رائے نہیں ہوتی اور دو مطلب نہیں ہوتے کبھی اسٹیٹمنٹ کے. ضرور بننا چاہیے اینڈ خان صاحب از کمیٹڈ. واٹ ڈو یو مین بائی بننا چاہیے سمیر؟ یہ حکومت کس کی ہے؟ سرائیکی صوبے کی بات کی تھی. کس کی حکومت ہے؟ کس کو بنانا ہے؟ میں آپ کو اپنا اوپینین بتا رہا تھا نا کہ بالکل بننا چاہیے اور خان صاحب ہیز کمیٹڈ ٹو دس اینڈ انشاءاللہ وہ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. تو یہ کب تک پورا ہوگا؟ تو بتا دیجیے نا وہ کب بن رہا ہے. انشاءاللہ ویری سون آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو پہلے بھی پرومسز کیے تھے وہ بھی پورے کیے ہیں. دوسری پارٹیز کی طرح نہیں ہیں جو فیک پرومسز کرتے ہوں. انشاءاللہ ان کیس جی بی میں پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تو پھر کیا آپ دونوں کے درمیان رفٹ ہوگی یا پھر اس کو آپ لوگ ایڈریس کر دیں گے اس معاملے کو بھی؟ دیکھیں کسی کوئی بھی جیتے مین پرپز از ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان is to bring prosperity in پاکستان کی معاشرت کو ہم پاؤں پہ کھڑا کریں. یہ عمران خان کا ٹھیک ہے. اور میں ذرا سا اس میں ٹھیک ہے جی میں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میری ذمہ داری ہے کہ پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی یہاں پہ میں ریکارڈ پہ لاؤں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران صاحب جو تبدیلی اور احتساب کے نام پر آئے تھے اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ 2.5 سال میں وہ چورن اب بکنا بند ہو چکا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں تبدیلی اگر یہ آنی تھی کہ 113 روپے کی شکر ہے 30 روپے کا نان ہے تو ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے، ہمیں وہی پاکستان دے دیں. تو یہ تو پریزنٹ سٹیٹس ہے جن کو میں نے چند الفاظ میں آپ کو بتلایا. فورن پالیسی میں بھی آپ دیکھیے یو ای اور سعودیہ نے جو ہمیں سافٹ لون دیا تھا وہ رول اوور کے بجائے واپس مانگ رہے ہیں 2 بلین کا، اور ہمارے ریزروز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دے سکیں. چائنا کے ساتھ بالکل صحیح کہا ہے، اور میں کیونکہ جانتا ہوں وہ گوادر پورٹ کے پروجیکٹ کے بارے میں وہ بتلا رہے ہوں گے، لیکن سی پیک کے جو پروجیکٹ ہیں جو اسپیشل اکنامک زون ہے، جو گوادر پورٹ ہے کیا اس کا ایک چھوٹا چنک نہیں ہے سی پیک میں؟ وہ اس کا چنک ایسا ہے، لیکن ہم جس فیز میں تھے وہ اسپیشل اکنامک زون تھے. ہمارے جو 9 ڈیسائیڈ کیے تھے ہر صوبے میں 2 اور ایک گلگت بلتستان میں 9، اس میں ایک بھی ایس ایم ایز کا کچھ ایس ایم ایز نہیں، اسپیشل اکنامک زون تھے. اس میں انڈسٹریز لگنی تھی، ٹرانسفر آف انڈسٹری چائنا سے ہونی تھی، اور ترکی والوں نے اپنا انڈسٹریز لگانی تھی، ملازمتوں کے مواقع، ایکسپورٹ، وہ کہاں ہے سب کچھ. تو سی پیک کا پیس یقیناً سلو ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ سی پیک ایک قومی منصوبہ ہے. اور باجوہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، سب کچھ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس منصوبے کو اسی طرح سے لے کے جا رہے ہیں، وہی جذبے کے ساتھ، وہی رفتار کے ساتھ، کیونکہ ایک قومی منصوبہ ہے. اور جو قومی منصوبے ہوتے ہیں وہ منصوبے کسی کی وشفل تھنکنگ کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے بیگ صاحب، جس طرح آپ نے خود بات کی کہ یہ قومی صوبہ یعنی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن جماعتوں میں سب کی طرف سے اسی نیشنل انٹرسٹ کے معاملے کو بہت ملائن کیا گیا ہے؟ اس کے اوپر ایسے ایکوزیشنز لگائے گئے ہیں جو کہ جن میں کوئی صداقت نہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کیونکہ انڈیا نے تو ایک بہت بڑا کتنے $ملین لگائے ہیں سی پیک کو ملائن کرنے کے لیے، اور اس کی پوری کمپین دنیا میں چل رہی ہے. ہمارے اپنے لوگ اگر اپوزیشن میں کچھ ایسے ہیں جو سی پیک کے اوپر نیگیٹو بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سی پیک میں چائنا نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ملک میں اس وقت ہماری مدد کی جب ہم 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. پچھلے 7 سال میں 10,000 میگا واٹ بجلی آئی، لوڈ شیڈنگ تقریباً ختم ہو گئی ہے. ابھی جو کبھی ہوتی ہے وہ کراچی میں ایک اس کی ٹیکنیکل یعنی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لائن ہماری پرانی ہے، وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے، لیکن پاور جنریشن ہماری جتنی ریکوائرمنٹ تھی مور اور لیس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پوری ہو چکی ہے، اور یہ سی پیک کے منصوبوں سے ہوا ہے. تو ہمیں دیکھیں، ہم آپ کے چینلوں پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ 10,000 میگا واٹ لگایا ہے، جو بھی حکومت تھی، لیکن 10,000 میگا واٹ آیا ہے. تو سی پیک کے منصوبے پوری دنیا جو ہے وہ گیم چینجر ہے ان کے لیے، ریجن کے لیے گیم چینجر ہے، پاکستان کی ڈیسٹنی چینج کرے گا. اور اس میں کچھ چیزیں تو ہو چکی ہیں جس میں پاور جنریشن کے بارے میں 10,000 میگا واٹ ایک بہت بڑی کوانٹیٹی ہوتی ہے پاور کی جب آپ انڈیجنس یعنی لوکل اس کو جنریٹ کر رہے ہیں. تو سی پیک میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہماری افواج ایک صفحے پر ہے، اپوزیشن ایک صفحے پہ ہے، بزنس کمیونٹی ایک صفحے پہ ہے، اور حکومت بھی ایک صفحے پہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں شجاع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کا جو ایک اتحاد ہے، اجتماعی اتحاد، کیا وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے یا پاکستان کے مفاد کے لیے ہے؟
دیکھیے اس وقت بڑا غیر فطری سا اتحاد ہے یہ، پیپلز پارٹی اور نواز شریف، فضل الرحمان صاحب سب ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی پالیسی بالکل ہی الگ، وہ آؤٹ آف دا وے چلے جاتے ہیں اور وہ فوج کے خلاف اتنی بیان بازی میں اس حد تک نکل جاتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہیں یہ صرف نواز شریف صاحب کا نیریٹو نہیں، ان کی پوری جو جماعت ہے، نواز شریف صاحب کے علاوہ مریم بی بی، پھر اس کے بعد خاقان عباسی صاحب، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایاز صادق صاحب ہیں، تو پوری ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کی ایک ہی لائن ٹو کر رہے ہیں نا، پارٹی اسی لائن پہ جاتی ہے، وہی لائن. یعنی یہ بات ہم اس کو، لیکن اب ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، جی ہمارے یہاں کوئی ایک جلسے میں کوئی ایسی لوز ٹاک نہیں ہوئی، اور جو باتیں کہی گئیں وہ براڈر پرسپیکٹرم میں تھیں جو ملک کو، خطے کو درپیش پیپلز پارٹی نے بہت محدود اپنا محتاط رویہ اختیار کیا ہے. اور میں بڑا امپریس ہوں بلاول صاحب سے، ان کا پولیٹیکل تجربہ اور ایکسپوجر اتنا نہیں ہے، ابھی وہ نئے آئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کا جھنڈا علم کو سنبھالا ہے، لیکن انہوں نے اتنی میچور باتیں کی، اور جہاں پہ ایمبیگوٹی تھی وہ بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے کلیریفائی کر دیا. ٹھیک ہے شجاع، اس کو ذرا کوئکلی وائنڈ بہت اپ اچھی کرتے کرتے ہیں، لیکن آپ پرفارمنس دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو ہم پرفارمنس دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس صوبے میں اس وقت سندھ گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی دیکھیں، یہ بدنصیبی ہے کہ کراچی کی اونرشپ کسی سیاسی جماعت نے نہیں لی، اور میں پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے کہتا ہوں نہ پیپلز پارٹی نے لی. ایم کیو ایم نے تو 30 سال پیچھے کر دیا، اور 14 ایم این اے 26 ایم پی اے جو لے کے ابھی پی ٹی آئی گئی ہے، اس نے کیا کر لیا. میں کوئکلی آپ سے ون لائنر اس پہ لوں گی، پھر مجھے آگے پڑھنا ہے. جی شجاع، ون لائنر کوئکلی دے دیجئے. پی ڈی ایم کے بارے میں جی بڑا غیر فطری اتحاد ہے، اور جیسے ہی یہ اپنے منطقی انجام کو بہت جلد پہنچنے والا ہے. ٹھیک ہے، کیا دسمبر تک پی ڈی ایم ختم ہوگی یا حکومت کو ختم کرنے کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ؟ یہ دسمبر، جنوری، فروری جو ہے نا، یہ بہت گیم چینجر منتھس ہوں گے میرے حساب سے، اس میں بہت کچھ چینج ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے، سمیر ون لائن دے دیجئے پی ڈی ایم کے حوالے سے. کیا پی ڈی ایم ڈیزالو ہو جائے گی، یا جو پی ڈی ایم کا دعویٰ ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا کوئی عوام کے لیے ایجنڈا نہیں ہو، اور عوام کے فائدے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہو، اور سیلف انٹرسٹ ہو، اور آپ نے دیکھ لیا ان کا کوئی نہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے یا پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی بھی ان لوگوں کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ صرف این آر او چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ بچ جائے. آپ نے دیکھ لیا ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں ان لوگوں نے ملک کا نہیں سوچا، ان لوگوں نے اپنا سوچا، اور کس طرح کے اس کے اندر پرابلمز اینڈ ایشوز کریٹ کیے ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سمیر میر شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ شجاع حیدر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تجزیہ کار کی صورت میں. بہت بہت شکریہ آپ کا اختیار بیگ صاحب، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. آج کے لیے اتنا ہی. لاسٹ لائن کنکلوڈ کرتی چلوں گی، اس میں یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر آتی ہے، جو کہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں جی بی میں، تو کیا ایک رفٹ کی صورتحال ہم دیکھیں گے جو کہ آج ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں وفاق اور سندھ صوبے میں موجود ہے؟ کیا یہی رفٹ ہم جی بی میں بھی دیکھیں گے؟ کیا ڈیلیورنس کی طرف کوئی بھی صوبہ نہیں پہنچ پائے گا؟ پاکستان کے لیے امید کرتے ہیں کہ تمام تر ہر صوبہ اپنی کیپیسٹی میں 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تحت جو ہے ڈیلیور کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.